السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جناب۔ دوپہر کا پچھلا ٹائم ہے اور اس وقت میں یہاں سے گزر رہا تھا اور ادھر بھی اپنے یہ کھیت ہیں سارے، تو بڑا زبردست ماحول ہے۔ وہ یہاں سے گزرتے ہوئے جو اکثر میں اپنے ولاگ میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو محنت ہوتی ہے نا کسان کی، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ محنت ہے، اس میں ایک تو کرپشن بالکل زیرو ہے کسان کے دھندے میں۔ ایک یہ ایسا کام ہے جو ڈے نائٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں کھڑا ہوں اس وقت، میں دکھا دوں کہ یہ سامنے آپ کو دھان کا فصل لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ تقریباً اس علاقے میں سب سے پہلے یہی لگایا گیا ہے، تو یہ سپر کائنات ہے۔ اور اس ٹائم اس کی اب گروتھ دیکھ لیں کتنی زبردست ہے، یعنی کہ بہت جلدی سے گروتھ پکڑ رہی ہے۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ٹائم سے فصل کاشت کیا جاتا ہے اس فصل کا رزلٹ بہت زبردست ہوتا ہے۔ دوسرا وہ سامنے آپ کو جھاڑیوں میں بندہ نظر آ رہا ہے، وہ سامنے آپ دیکھیں تو جناب یہ ہے محنت زمیندار کی۔ زمیندار سے زیادہ محنتی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں جھاڑیوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے آج کل ان دنوں میں اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اکثر کیونکہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو ہر طرف پانی پانی ہے، اور سانپ اس سیزن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے اس میں سانپ جو ہے نا یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ ایک تو میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، کئی لوگوں نے کافی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ بنائی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے سانپ دکھائے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ جب پانی ہر طرف ہو تو یہ خشکی کی طرف نکلتے ہیں، اور جب یہ خشکی کی طرف نکلتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے پھر انسانوں کی زد میں آتے ہیں، پھر انسان مارتے ہیں۔ اور یقین کرو ایسے ایسے زہریلے سانپ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو کسان جو ہوتا ہے وہ ننگے پاؤں پرانے کپڑوں میں جناب والا وہ پھر رہا ہوتا ہے، کئی لے کے دن اور رات محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ سامنے، تو ابھی وہ اس جھنگی کے اندر جناب علی اس نے پانی کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جس میں پانی ضائع ہوتا ہے، تو وہ ان کو بند کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا آج کل خصوصاً جتنے بھی کسان ہیں ذمہ دار ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ حادثے جو ہے نا بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قسم و قسم کے جو ہے نا زہریلے سانپ ہیں، لیکن ہماری طرف جو ہے نا وہ اتنے زہریلے سانپ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک خاص قسم ہوتی ہے چھوٹی سانپ کی، وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ زہریلا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جب پانی لگتا ہے یا دھان کا جب فصل منجی جب کاشت ہوتی ہے تو پھر کھیتوں کو پانی لگتا ہے تو پھر وہ خشکی کی طرف نکلتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ان کا سیزن ہوتا ہے، ملاپ بھی ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ان دنوں میں پھر ملاپ کرتے ہیں اور پھر وہ انڈے دیتے ہیں، یعنی بچے ان کے نکلتے ہیں۔ تو باقی جناب والا ایک چیز اور دکھانے والا ہوں کہ یہ آپ کو سامنے گھاس نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ذمہ دار جتنے بھی ہیں اس سے واقف ہو گئے کہ یہ گھاس کس چیز کا ہے۔ یہ جوار ہے جناب، جس کو چری بولتے ہیں پنجابی زبان میں۔ تو میں نے ایک ویڈیو پہلے لگائی ہوئی تھی، تو یہ بالکل ایک تیلا تیلا تھا جب میں نے یہ لگائی تھی۔ تو بارشوں کے بڑے فوائد ہیں۔ ان دنوں میں نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب حد سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ پانی فلڈ زیادہ آتے ہیں، لیکن ہماری طرف فلڈ کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارا میدانی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر فلڈ بہت زیادہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے ایریے میں زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، مال ڈنگر ڈوب گئے، اور کئی لوگ جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو جب میں یہاں پہ آیا تھا تو ایک 15-20 دن پہلے کی بات ہے، یقین کرو اس کی آپ ہائٹ دیکھیں، قد اس کا آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل نہ ہونے والی تھی۔ تو میں نے یہی سوچا کہ میرا حل تھے، جو میری محنت تھی، جو بیج تھا، وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو آپ کو میں اوپر دکھاؤں نا تو وہ سامنے آخر میں ابھی تک اس نے اپنی آخری جو ہے نا آپ کو گول سا اس کا وہ نظر آ رہا ہے، بیج نظر آ رہا ہے، ابھی تک وہ بیج نہیں نکلا۔ اور میرے خیال میں اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ تقریباً 12 فٹ سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ اتنی لمبی جوار ہے یہ۔ تو صرف وجہ کیا ہے اس کی اتنی اچھی گروتھ اور اتنی تگڑی اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ اس کو مسلسل بارشیں جب پڑی ہیں تو بارش کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بارش ایک تو نیچے جو فصل ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتی ہے، اس کو ایک تو نیچے سے جو پانی لگتا ہے، ایک جو اوپر سے بارش برستی ہے تو اس کے اندر کافی کیڑیاں ہوتی ہیں، مکوڑے ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے زہریلے جناب کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے تنے کو، اوپر والے حصے کو، نرم حصے کو کھاتے ہیں۔
تو بارش آنے کی وجہ سے بارش اس کے اندر جب چلی جاتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ دوسرا، اوپر سے جب اس کو پانی ملتا ہے تو اس کی گروتھ ڈبل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یقین مانیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بار گھاس کی شروع میں میری ویڈیو جا کے بیک میرے چینل میں آپ دیکھیں تو میں نے لگایا ہوا تھا کہ کسان لیٹ ہو گئے ہیں، ان کی یہ غلطی تھی، اس وجہ سے اس بار گھاس نہیں ہے۔ لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں، یہ سامنے دیکھیں تو ہمارے علاقے میں بھی گھاس کی کمی جو ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی کہ جہاں جس بندے نے گھاس لگایا ہوا تھا، تو یہ جو سامنے آپ کو جوار نظر آ رہی ہے یہ میری اپنی ہے، یہ درخت بھی اپنے ہیں، یہ بھی میں نے ویڈیوز میں ایک دفعہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے۔ تو یقین مانیں دل خوش ہو گیا، میں یہاں سے گزر رہا تھا اور ایک ہفتے کے بعد مجھے ادھر آنا ہوتا ہے اپنے گاؤں میں، پھر میں کھیتوں کی طرف آتا ہوں، یہاں آ کر میں پھر وزٹ کرتا ہوں۔ تو ایک اس کا جو ہے نا، اس کو ہم سریکی میں ٹانڈا بولتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی موٹائی آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بڑے پوروں والی جوار ہم اس کو بولتے ہیں، یہ دیکھیں نا، حالانکہ اوپر سے کٹی ہوئی ہے تو اس کا کتنا تنا نیچے کتنا مضبوط ہے، یہ دیکھیں یہ کتنی موٹائی ہے اس کی۔ تو یہ ہماری طرف جو ہے نا، یہ بڑی جوار ہماری طرف لوگ بہت شوق سے لگاتے ہیں، اور یہ آپ کو ویو میں پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو جوار جو ہے نا، اس نے رزلٹ ہی توڑ دیا، اتنی گھنی ہو گئی ہے کہ ابھی میرے پاس بہت وافر مقدار میں میرے پاس گھاس کھڑا ہے، اور مزید ابھی میں ادھر میرا گھاس ابھی ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں قریب سے آپ کو دکھا دوں نا، تو پاؤں کی یہ یعنی کہ اتنی گھنی نہیں ہے، لیکن اس کا جو نیچے والا تنا ہے اس کی موٹائی دیکھ لیں، صرف وجہ یہی ہے کہ بارشیں ملی ہیں، زمین جو ہے وہ نرم ہوئی ہے اور مسلسل اس کو پانی ملا ہے، تو جس وجہ سے اس نے گروتھ اتنی پکڑی ہے کہ یہ ابھی رنگ بھی آپ دیکھ لیں بالکل سیاہ کالا۔ یہ اچھے فصل کی نشانی ہوتی ہے، جو فصل اچھا ہوتا ہے نا اس کا رنگ جو ہے زمیندار کی نظر میں بلیک ہوتا ہے، یعنی ہم بولتے ہیں کہ دیکھو اس کا رزلٹ اور گروتھ اچھی ہے کیونکہ اس کا رنگ جو ہے نا بلیک ہو رہا ہے، کالا ہے، یعنی کہ اگر وہ پلاہٹ سی محسوس ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری ہے، پانی کی کمی ہے یا کھاد کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے پلاہٹ ہوتی ہے۔ تو باقی یہ دیکھیں دن رات چل رہے ہیں ٹیوب ویل، سامنے ٹینکی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ سامنے ابھی دھان کاشت ہوئی ہے اس میں، تو حالانکہ شروعاتی مراحل میں ہے، اور وہ ٹینکی پڑی ہے اس میں ابھی یہ سپرے کر رہے ہیں۔ تو بجلی جو ہے یہ دیکھو بجلی والا ٹیوب ویل ہے، اور یہ دن رات ابھی چل رہے ہیں، زمیندار ابھی دن رات چل رہا ہے، زمیندار محنت کر رہا ہے، زمیندار نے اپنا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس نے کھانا پینا وہ بھول چکا ہے، وہ دن رات اسی کام میں لگا ہے کہ کسی طرح یہ جو محنت ہے پھر اس کا رزلٹ اس کو ملے گا تقریباً 4 سے 4.5 5 مہینوں کے بعد۔ تو ہمارا علاقہ یہی ہے، ہمارا علاقہ دھان کا علاقہ ہے، اور ہماری طرف جو ہے نا منجی دھان بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہاں کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے، جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج تک کی میری ویڈیو، امید ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب ماریں اور لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ آپ کون سے علاقے سے مجھے دیکھتے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیں خیال، اللہ حافظ۔